جب سورہ فاتحہ آدمی پڑھ لے تو اس کو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. اگر سری نماز ہے تو آہستہ سے اور جہری ہے تو زور سے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جب امام کہے تو تم بھی کہو. معلوم ہوا کہ امام پڑھے گا تو تم کو کہنا پڑے گا. یا اسی طرح سے امام جب ضالین کہے تو تم کہو، تو معلوم ہوا کہ اس کے ضالین پہ کہنا ہے، تو کیسے معلوم پڑے گا؟ وہ ضالین بولا کیسے معلوم پڑے گا؟ بازو میں جا کے رکیں گے اس کے، کیسے بولا کہ نہیں بولا، یا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا بول دیا. تو یہ کون سی نماز میں ملے گا؟ جہری نماز میں، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین کی قرأت پر آتے تو آپ یہ پڑھ کر آمین کہتے اور اپنی آواز اونچی کرتے ہیں. آمین میں کیا ہوتی؟ آواز آپ کی اونچی. ورفع بها صوته، آمین سے اپنی آواز اونچی کرتے، یعنی آمین اونچی آواز میں کہتے. اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام کو کیا چاہیے؟ وہ زور سے آمین کہے. جب وہ ضالین کی قرأت کرے تو زور سے آمین کہے، کیونکہ ان کو معلوم پڑ رہا ہے. تو کون سی نماز ہے یہ؟ جہری ہے. اونچی آواز سے پڑھنا جہری نماز میں ہے اور آمین جہر میں کرے گا. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے جہر سے آمین کہی. جہر کے معنی ہوتے ہیں زور سے کہنا، تو آپ نے زور سے آمین کہی. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن صحیح درجے کی روایت ہے. کبھی حسن اور صحیح دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. حکمن صحیح ہے اور سندن حسن ہے. مقتدی بھی امام کے پیچھے کیا کہے؟ آمین. کیسے کہے؟ وہ آہستہ تو یہ بھی آہستہ، وہ زور سے تو یہ بھی زور سے. لیکن اگر اس کو معلوم نہیں ہے، آہستہ پڑھ رہا ہے آمین، یا غلطی ضد میں آ کے آہستہ بول رہا ہے، تو یہ اپنا عمل کر لے، یہ اپنا عمل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کیسے معلوم پڑے گا امام نے آمین کہی؟ امام جب زور سے آمین کہے گا تو معلوم ہوا کہ امام کو بھی زور سے آمین کہنا چاہیے اور امام کے پیچھے مقتدی کو بھی زور سے آمین کہنا چاہیے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے. علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے امام کے تابع ہو کر آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی مقتدی بھی کیا کرے؟ امام کے تابع ہو کر آمین کہے. ایسا نہ ہو کہ امام نے ابھی تک کہ آمین نہیں کہی، امام کے پہلے ہی آمین کہہ دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور امام کو بھی چاہیے کہ ضالین کے بعد زیادہ روکے نہیں، جلدی سے آمین کہہ دے تاکہ پیچھے مقتدی اس سے آگے نہ بڑھ جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی آمین پر مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. یعنی امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر بھی آدمی آمین کہہ سکتا ہے، چاہے وہ آہستہ کہہ رہا ہو. اب کسی کا مسئلہ ہے وہ آہستہ ہی بولتا ہے، امام پیچھے کیا کرے گا؟ زور سے آمین. مقتدی پیچھے کیا کرے گا؟ امام کے پیچھے آمین کہے گا، کیونکہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضالین کہے تو بھی آمین پیچھے کہہ سکتے ہیں. وہاں پر آمین کے پیچھے آمین اس لیے کہا گیا کہ امام تو بولے گا ہی، امام تو بولے گا ہی، اس اعتبار سے وہاں پر کہا گیا ہے. کیونکہ امام نے کہنا چاہیے، کیونکہ اس کو کس کی اتباع کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فإن الملائکۃ تقول آمین والامام یقول آمین، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو وہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے، دیکھو تم کو سننے آتی ہے آمین فرشتوں کی؟ نہیں، تو وہ آہستہ بولتے ہیں. تو حدیث میں کہ ان کے جیسی تمہاری آمین ہو جائے تو گناہ معاف.
تم بھی ان کے جیسے آمین بولو، سننے ہی نہیں آنا چاہیے۔ کیا صحیح ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اگر پکارے بھی تو ہم کو سننے آتا نہیں آتا ہے۔ روزانہ فرشتے کیا اعلان لگاتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا اور روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر، روزانہ اعلان کرتے فرشتے، سننے آتا؟ پھر یہ اعلان ہے، فرشتوں کا اعلان سننے آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا ہے۔ تو فرشتے آہستہ کہے تو بھی سننے نہیں آتا، فرشتے زور سے کہے تو بھی سننے نہیں آتا۔ تو اب سننے نہیں آتا سے آپ نے کیسے طے کیا کہ آہستہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ زور سے کہتے ہیں لیکن سننے نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سننے نہیں آنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کوئی آہستہ کہہ رہا ہے۔ اس کی کئی مثالیں دے سکتا تھا اور وقت نہیں ہمارے پاس۔ بہرا آدمی ایک برداشت نہیں ہوتا ہے، بہرا آدمی بھیا آپ اس کو سننے نہیں آ رہا، چلا چلا کے بول رہا ہو بھی دور سے، اس کو سننے نہیں آ رہا، تو کیا اس کا لازم آتا ہے کہ بولے خالی منہ ہلا رہا، دیکھو وہ کھڑے رہ کے وہاں پہ، اس کو سننے نہیں آ رہا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی آہستہ بول رہا ہے۔ بہرحال تو اس حدیث سے اس کو امام احمد نے اور ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے قبر کا عذاب سننے آتا، اس کا مطلب وہ چلا رہا مردہ کہ نہیں چلا رہا؟ حدیث میں کیا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو سنائیں جو میں سنتا ہوں عذاب قبر، تو وہ جو چلا رہا ہے مردہ جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ آپ کو سننے آ رہا ہے، تو کیا آپ یہ بولو گے بہت آہستہ سے سری چلاتا ہو؟ آپ بول سکتے ہیں ایسا آہستہ چلاتا ہو، زور سے نہیں چلاتا؟ سننا نہیں آنا وہ ہمارے سے غیب میں رکھا گیا ہے، اس سے آپ سر کی دلیل لو کسی امام نے نہیں لیا آج تک۔ یہ کون سے فقہا ہیں؟ یہ سپر فقیہ ہیں، یہ نئے دور کے فقیہ ہیں، جو ایسے فقیہ ہیں جو فقیہ کبھی تھے نہیں۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت لہ اکانا ابن الزبیر، عطا تابعی ہیں اور ابن زبیر صحابی ہیں، عطا سے ابن جریج نے پوچھا کہ کیا عطا سے ابن جریج نے پوچھا کہ کیا ابن الزبیر اکانا ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کیا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر آمین کہتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں کہتے تھے، صحابی آمین کہتے تھے۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ وَرَائِهِ، اور ان کے پیچھے بھی آمین کہی جاتی تھی۔ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ تو گونج کیسے پیدا ہوتی؟ فرشتوں کی جیسی ایک دم خاموشی سے گونج ہوتی کیا کبھی؟ ایسی کون سی گونج ہے آپ بتائیے؟ تو آواز ایسی ہوتی تھی کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، اور امام البخاری نے بھی تعلیقاً یہ روایت صحیح بخاری میں ذکر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین ایسی آواز سے آمین کہتے تھے کہ اس سے مسجد حرام میں مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی۔ یہ دلیل ہماری ہے کہ ایسا ہوتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی چیز ہے، تو یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، اور اتنے لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو بہرحال آمین زور سے آواز سے کہنا چاہیے، اتنے زور سے بھی نہیں کہ لوگ ڈر جائیں کیا ہوا اس کو۔ بعض مسجدوں میں کوئی آدمی تو اتنے زور سے بولتا ہے کانپ جاتے لوگ کہ کیا ہوا ہے اس کو، اتنے زور سے نہیں، ادب اور وقار کے ساتھ میں آواز سے آدمی آمین کہے، بیمار بھی نہ ہو اور ایک دم یعنی دھماکے کی طرح بھی آمین نہ ہو، ایک دم لوگوں کو ایک دم گھبراہٹ بھی نہ ہو کہ کیا ہو گیا یہ۔ آمین آواز سے کہ آپ حرم میں سنتے ہیں، آپ دیکھیے ایک دم ماڈریٹ ہے وہ، ایسی آمین ہو کہ سننے آئے سب کو اور ایک دم بیمار بھی نہیں ہو۔ بعض لوگ بہت ہی بیمار آمین بولتے ہیں، اتنی بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے، آواز ہونا چاہیے اس میں۔